نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. انقلاب مارچ کے لاکھوں شرکاء اور پاکستان بھر کے خواتین و حضرات اور زندگی کے اور پاکستانی معاشرے کے مختلف طبقات بشمول ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز، تاجر برادری، کسان، مزدور، طلبہ، اساتذہ، ملازمین اور بطور خاص اس ملک کا عظیم سرمایہ خواتین، مسلم اور نان مسلم تمام بھائی بہنیں اور بین الاقوامی برادری جو آج انقلاب مارچ کا میرا دوسرا خطاب سن رہی ہیں، آج میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. کیا آپ آگے سے ہٹ جاؤ بیٹے. کل آپ کے سامنے میں نے 10 نکات پہ مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈز اینڈ چارٹر آف ریفارمز رکھا تھا. 10 نکاتی ایجنڈا اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو خوشحال بنانے کے لیے. اس پر کئی ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں اتنے وسائل، مالی وسائل، ریسورسز ہیں کہ میں نے جو اتنے بڑے انقلابی ایجنڈا کا اعلان کر دیا ہے، جسے 65 سال میں حکومتیں اور پچھلے 30، 35، 40 سال کی یہ منتخب حکومتیں، سو کالڈ منتخب، حل نہیں کر سکیں، تو اب کروڑوں غریبوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ایک اقتصادی انقلاب کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ہلائیں نہیں، ٹچ نہ کریں. آج میں ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ آج کے موضوع میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پورے 10 نکاتی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے سارے کے سارے وسائل میں نے اپنے ماہرین کے ساتھ مل کے جو پورے 2 سالوں میں ریسرچ کی ہے، 2 سال میں، اس کے تحت اس پورے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سارے کے سارے وسائل، مالی ریسورسز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. 1 روپے کا قرض بھی باہر سے نہیں لینا پڑے گا. آج میں اس ایجنڈے کی فائنانشل وائبلٹی پر، اس کی اکنامک فیزیبلٹی پر گفتگو کروں گا. بڑی توجہ کے ساتھ پوری بات کو آپ سمجھیں گے. اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم. ایک تو پورے ملک میں اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اس وقت اتنا بڑا بحران ہے، ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے، مگر وزیر اعظم، سو کالڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اسلام آباد چھوڑ کر
جاتی عمرہ رائے ونڈ جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ انہیں خود معلوم ہے، ہم تو گیس کر سکتے ہیں، گیس ممکن ہے صحیح ہو، گیس ممکن ہے غلط ہو۔ لگتا ہے کہ شاید وہ چند دن یا چند گھنٹے جو بھی ان کی حکومت کے بچ گئے ہیں وہ جاتی عمرہ محل سے بیٹھ کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، رائے ونڈ سے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ حکومت صرف دھاندلی اور کرپشن کی پیداوار ہے، اور پارلیمنٹ کی تشکیل اور اسمبلیز کی تشمیل بھی چند لوگوں کو چھوڑ کر اسی طرح دھونس دھاندلی اور کرپشن سے بنی، وجود میں آئی۔ اس لحاظ سے یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی۔ دوسری اہم چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ اپنے اصل موضوع کو آغاز کروں۔ ہم چینج کیوں چاہتے ہیں، انقلاب کیوں چاہتے ہیں؟ باب میں نے کل آئین پاکستان کی روشنی میں بیان کر دیے تھے، آئین پاکستان کی روشنی۔ آج میں ایک بنیادی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نظام اس وقت پاکستان میں رائج ہے 65 سال سے، جس کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں، جس کے تحت اسمبلیز بنتی ہیں، اور جس کے تحت گورنمنٹس بنتی ہیں، اور جس کے تحت ملک کا نظام حکمرانی چلتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عوام کو کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا، اور کروڑوں عوام کو کبھی ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ یہ نظام سارا کا سارا کرپشن بیسڈ ہے۔ اس پورے میں کرپشن کا میکانزم ان بلٹ ہے، کرپشن کا میکانزم ان بلٹ ہے۔ اگر یہ نظام رہے تو آپ ملک سے کرپشن کو ختم کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کرپشن کا نام ڈیموکریسی رکھ دیا ہے، جمہوریت، اور اس کو ڈیریل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی کرپشن کے گھی میں ڈوبی ہوئی ہیں، 5 انگلیاں۔ وہ کرپشن کے بینیفیشریز ہیں، حصے دار ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک میں سٹرکچرل چینج نہ آئے۔ حکومتی اور انتظامی نظام کو جب تک نہ بدلا جائے، بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے، اور حکومتی اور انتظامی نظام کو بدلنا کبھی بھی انقلاب کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، 3 طبقات ہیں، 3۔ ایک طبقہ ہے پرائیویٹ سیکٹر، تاجروں کا، صنعتکاروں کا، ٹریڈرز کا، انڈسٹریلسٹس کا۔ ایک طبقہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو تاجر ہیں، اور ایک طبقہ ہے بیوروکریٹس کا، افسروں کا، جو ٹیکس وصول کرتے اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے۔ اور ایک طبقہ ہے پولیٹیشنز کا، منتخب نمائندوں کا اور حکمرانوں کا، رولرز کا۔ کرپشن تاجر، صنعتکار، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز
تنہا کرپشن کبھی نہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ افسران بیوروکریٹس ملے ہوئے نہ ہوں، حصہ نہ کھائیں۔ اگر ایگزیکٹو آفیسرز اور بیوروکریٹس اور تاجر صنعت کار یہ دونوں مل جائیں تو اس کو پیٹی کرپشن کہتے ہیں۔ پیٹی کرپشن کہتے ہیں۔ پیسہ کمانے والا طبقہ، کاروبار والا طبقہ پیسہ دیتا ہے اور ایگزیکٹو افسران رشوت لیتے ہیں، ان کو ہر قسم کی ناجائز چھوٹ دیتے اور مراعات دیتے ہیں۔ یہ پیٹی کرپشن ہے، چھوٹی کرپشن ہے، چھوٹی۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے حکمرانوں کا، ممبران پارلیمنٹ کا، رولرز کا۔ اگر یہ بھی ان دو طبقات کے ساتھ مل جائیں، یہ طبقہ بھی مل جائے، تو پھر یہ گرینڈ کرپشن بن جاتی ہے، بہت بڑی کرپشن، گرینڈ۔ جب تینوں آپس میں اپنے پنجے جوڑ لیں، حکمران بھی، ایگزیکٹو آفیسرز بھی اور تاجر بھی، سارے مل کر ایک گروپ بن جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوئے افسران اس قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حصہ دونوں کو جاتا ہے، افسران کو بھی اور حکمران کو بھی۔ یہ جتھا بن گیا ہے اقتدار اور کاروبار کا، یعنی سیاست کا، تجارت کا اور انتظامی طاقت کا، تینوں کا ایک جتھا بن گیا ہے، اور یہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہو گیا ہے کہ 18 کروڑ عوام اس جتھے کے آگے اس طرح پس گئے جس طرح چیونٹیاں پس جاتی ہیں، اور نہ کوئی ان کی آواز سن سکتا ہے، نہ انہیں کوئی حق دلا سکتا ہے۔ لہذا نیچے رکھو، ہمیں ایک انتظامی اور حکومتی نظام میں تبدیلی لا کر انقلاب کے ذریعے لیجسلیچر کو، قانون ساز اداروں کو، پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں کو الگ کرنا ہوگا، اور ایگزیکٹو جو حکمران حکومت کرنے والے ہیں اور ان میں افسران آتے ہیں ان کو الگ کرنا ہوگا، اور کاروبار کو قانون کے تابع کر کے اس ناجائز مفاد پرستانہ کرپشن کے سسٹم سے الگ کرنا ہوگا۔ جب تک یہ جتھا اقتدار اور کاروبار کا الائنس نہیں ٹوٹے گا، اس وقت تک اس ملک کے وسائل یہی طاقتور لوگ استعمال کرتے رہیں گے، اور کروڑوں غریبوں کو کبھی حق نہیں ملے گا، وہ غربت اور بھوک کی آگ میں جلتے رہیں گے، ان کے بچے روزگار سے محروم رہیں گے، ان کے گھر اندھیرے میں ڈوبے رہیں گے، اور کروڑوں لوگ اپنا حق مانگتے مانگتے مر جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس باطل، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر منصفانہ، ظالمانہ، جابرانہ نظام کے خلاف انقلاب برپا کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوم سے جو وعدہ کیا اور قرارداد مقاصد میں اس پاکستان کے قیام کے جو مقاصد بیان کیے گئے، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ پریمبل ہے آئین پاکستان، اس میں کمٹمنٹ کی گئی
ہمارا انقلاب مارچ اور کچھ نہیں ہے، صرف قائد اعظم کے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرنا ہے، تکمیل کرنی ہے۔ ہمارا انقلاب آئین پاکستان کے پریمبل میں دی گئی کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ یہ قائد اعظم کی فوٹو ہے آئین پاکستان کے صفحے پر، اور یہ آئین پاکستان میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ انقلاب اس آئین پاکستان کے اندر دیے گئے وعدوں کو اور پریمبل میں دیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے، تاکہ عوام کو وہ معاشرہ اور نظام مل سکے جس کا وعدہ اس آئین میں تھا۔ اس آئین نے وعدہ کیا پریمبل میں، ویئر ان the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جمہوریت کے اصول کامل آزادی کے ساتھ اور برابری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور سماجی انصاف کے ساتھ پورے کیے جائیں گے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، ان میں سے کوئی ایک شے بھی اس معاشرے میں ہے؟ ایمان سے کہیے۔ پھر آئین پاکستان کے پریمبل میں وعدہ ہوا، wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity before law, social, economic, political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship۔ آگے مسلسل وعدے ہوئے۔ کہ بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی ہوگی، اور اگلی بات وعدہ کیا ان میں کہ معاشرے کے 18 کروڑ عوام سب کو اپنے درجے میں حیثیت میں برابری دی جائے گی، برابری دی جائے گی۔ بولیے، وہ برابری اس ملک کے غریب اور امیر کے درمیان ہے؟ اس ملک کے کمزور اور طاقتور کے درمیان ہے؟ اس ملک کے محکوم اور حاکم درمیان ہے؟ کہاں گیا یہ آئین؟ بولو، آپ کا نظام اس آئین کے مطابق ہے یا ہمارا انقلاب اس آئین کے مطابق ہے؟ قائد اعظم نے وعدہ کیا، inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order، کہ ہمارا وعدہ ہے اور ارادہ ہے، ہم ایک نیا نظام لائیں گے، نیو آرڈر۔ یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری نے صرف نہیں کہی، یہ اس قوم کے باپ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہم ایک نیا نظام لائیں گے جس کے ذریعے ایک ایسی سوسائٹی قائم کی جائے گی جس میں عوام اقتدار میں شریک ہوں گے۔ بولیے، عوام اقتدار میں شریک ہیں؟ یہ سوسائٹی ایگالیٹیرین سوسائٹی ہے؟ اب بولیے، آئین کے مطابق کون مطالبہ کر رہا ہے، ہم یا یہ حکومت؟ ہمارا انقلاب آئین پاکستان کے مطابق، آئین پاکستان کے تابع، آئین پاکستان سے موافق اور آئین پاکستان کے نفاذ اور آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور ہمارا انقلاب عوام کی شراکتی حقیقی جمہوریت کے نفاذ کے لیے، سربلندی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ اب تھوڑا سا احوال، موجودہ حکمرانوں نے اقتدار اور کاروبار کے گٹھ جوڑ کے ذریعے جو ظلم کیا پاکستان کے 18 کروڑ انسانوں پر، وہ سن لیجئے۔ بڑی توجہ سے آج کی باتیں سنیے۔ 1985 سے لے کر یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔
1985 سے لے کے 2013 تک، جب زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا، سمجھ آ گئی بات؟ 28 سال میں، کتنے عرصے میں؟ یہ پورے فیکٹس اینڈ فیگرز میرے ہاتھ میں ہیں۔ پاکستان کا کوئی شخص اس کو جرأت نہیں کہ میرے فیکٹس اور فیگرز کو غلط ثابت کر سکے۔ 28 سال میں پاکستان پر روپے میں بتا رہا ہوں، جو کل بیرونی قرضہ چڑھا، کل بیرونی قرضہ فورن ڈیٹ، وہ 6000 ارب روپیہ۔ کتنا؟ یعنی 60 ارب ڈالر، 6000 ارب روپیہ، یہی بنتا ہے۔ 28 سال میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر 2013 پچھلے سال نون لیگ کی حکومت کے آنے تک 6000 ارب ڈالر، کتنے عرصے میں؟ اونچا بولیے۔ 28 سال، within the last 28 years we received $60 billion of foreign debt۔ اور اب نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد پہلے 11 مہینوں میں، صرف 11 ماہ میں، ایک سال کے اندر 5200 ارب روپے ایک سال میں قرضہ لے چکی ہے۔ سنیں میری بات، 28 سال میں بیرونی قرضہ 6000 ارب روپے، اور صرف ایک سال میں بیرونی قرضہ 5200، لگ بھگ برابر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک سال کے اندر لیا گیا 5200 ارب روپے کا قرضہ کہاں گیا؟ اس سے کسی غریب کا چولہا نہیں جلا، اس سے کسی غریب کے گھر میں دیا نہیں جلا، کسی غریب کے بیٹے کو روزگار نہیں ملا، دیہاتی آبادی میں کوئی سڑک نہیں بنی، کسی کو اس کی معاشی حالت کو سنوارا نہیں گیا۔ 18 کروڑ عوام اسی طرح بدحالی میں ہیں۔ یہ قرضہ ان لٹیروں کی جیب میں گیا، انہوں نے باہر کی دنیا میں امپائرز بنائی، لوٹا، کھایا، اڑایا۔ اس میں وہ شامل ہے، بعض ملکوں سے انہوں نے انویسٹمنٹ کے نام پر لیا، مگر وہ بھی حقیقت میں قرضہ ہے۔ اب ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، یہ جو قرضہ اس وقت پاکستان پر چڑھ گیا ہے، بیرونی قرضہ، یہ ادا کس نے کرنا ہے؟ یہ تو چلے جائیں گے، مارے گئے 18 کروڑ عوام، اگلی آنے والی حکومتیں۔ تو پاکستان پر قریباً 12000 ارب روپے اب تک قرضہ چڑھ چکا ہے۔ 12000 ارب روپے، 100 سال تک نسلیں اس کو اتارنے کے قابل نہیں ہوں گی، اور یہ کھا گئے ان کے خاندان، چند سو چند ہزار بڑے لوگوں کے خاندان اور ان کی نسلیں۔ اب میں ایک عام آدمی کو بات سمجھاؤں، یہ جو قرضہ چڑھ گیا کل پاکستان پر، اگر اس کو 100 روپے کا نوٹ لے لیں، ایک 100 روپے کا نوٹ، اور اس کا ڈھیر بنانا شروع کر دیں، 100 روپے کے نوٹ کا ڈھیر، کل قرضہ جو پاکستان پر ہے، اوپر ڈھیر بناتے چلے جائیں تو وہ ڈھیر 7582 کلومیٹر اونچا ڈھیر بن جائے گا۔ 100 روپے کے نوٹ بنا کے رکھتے جائیں اور ڈھیر کریں تو 7500 کلومیٹر اونچا ڈھیر بن جائے گا۔ اتنا قرضہ یہ حکومتیں پاکستان کا لے کے اس 18 کروڑ عوام کے مستقبل کو برباد کر چکی ہیں، اور ابھی کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت چل رہی ہے، ابھی کہتے ہیں یہ آئین کی حکمرانی ہے۔
یہ لوٹ مار کی حکمرانی ہے، حرام خوری کی حکمرانی ہے، کرپشن کی حکمرانی ہے، ظلم کی حکمرانی ہے. ہم اسے اب نہیں چلنے دیں گے. آئیے آگے سنیے، تھوڑا کمپیرزن دیکھیے. آج میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں مگر آسان کر کے بتاؤں گا. ایک لفظ ہوتا ہے GCI، گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس، جس میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی صلاحیت برقرار رہنے کی بطور سٹیٹ، بطور ملک کتنی ہے کہ یہ ملک برقرار رہے، فیل نہ ہو جائے. اس کی صلاحیت، کارکردگی کی کتنی ہے ریاستی صلاحیت. اس کو گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس کہتے ہیں، GCI. ورلڈ اکنامک فورم اس کو تیار کرتا ہے. دنیا کے 20 ملکوں کا ورلڈ اکنامک فورم ہے. خدا کا شکر ہے میں اس کا بیسک کانسٹیٹیوئنٹ ممبر ہوں. اور 2007 اور 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف گئے، ان کا اقتدار گیا، اس وقت پاکستان کی صلاحیت، مجموعی کارکردگی، وہ دنیا میں اس کا نمبر 92 تھا. گرتے 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 اوپر سے لے کے ہم نیچے 92 نمبر پہ تھے. 2008 سے 2010 تک مزید گرے. ہر حکمران آتے گئے، اس ملک کو برباد کرتے گئے، لوٹتے گئے، غلط گورنمنٹ سے گرا کر پاکستان کا درجہ 101 نیچے باٹم تک چلا گیا، 92 سے 101 تک. پھر 2012 سے 2013 آیا، ہم اور نیچے گر کے 101 سے گر کر 123ویں نمبر پہ چلے گئے. زرداری صاحب کے دور کا آخری سال 123ویں نمبر پہ چلے گئے. پھر 2013 میں مسلم لیگ نو نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. 2014 اس ایک سال میں ہم 123 سے مزید گر کر اب 134ویں نمبر پر جا چکے ہیں. 11 درجے اور گر گئے. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے، استحکام ہو رہا ہے. استحکام ان کی حرام خوری کا ہے، استحکام ان کی کرپشن کا ہے، استحکام ان کی لوٹ مار کا ہے. ورنہ رہ گیا پاکستان، وہ گر کر 134ویں نمبر پر افریقہ کے ملکوں سے بھی نیچے جا چکا ہے. پہلی اذان کو سن لیں جی. وہ تو کر دیا بیٹے، کر دیا. جل شان. کی خبر آئی ہے، موو کیا، وہ کنفرم کروائیں کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ موازنہ پاکستان کا صلاحیت اور کارکردگی کی بنیاد پر ورلڈ اکنامک فورم نے 6 ملکوں کے درمیان کیا ہے جو ایک جیسے ہیں. ایک جیسے، ایک انڈیا ہے، دوسرا انڈونیشیا، تیسرا برازیل، چوتھا سری لنکا، پانچواں بنگلہ دیش اور چھٹا پاکستان. صلاحیت کے اعتبار سے گروپنگ ہوتی ہے. ان 6 ملکوں کو ایک گروپ سمجھا جاتا ہے، ایک جیسے ہیں. یہ ٹیکنیکل بات. اب اندازہ کریں انڈونیشیا کی صلاحیت 10 درجے اوپر بڑھ گئی ہے، پہلے سے 10 درجے اوپر بڑھی.
श्री लंका की सलाहियत 17 दर्जे ऊपर बढ़ी है, 17 दर्जे। ये तो ऊपर जाने वाले मुल्क, और जिनकी थोड़ी सी कम हुई उनमें इंडिया रैंकिंग में सिर्फ 2 दर्जे नीचे आया है, 2 दर्जे। ब्राजील सिर्फ 2 दर्जे नीचे आया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी खिताब आप मुलाहिजा कर रहे हैं, वो अभी भी खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि एजेंडे पर अमल करने के लिए 1 रुपया का भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आप ये मनाजिर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो कि रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कंटेनर हटाए जा रहे हैं, रुकावटें जो वहां पर खड़ी की गई थी हुकूमत की जानिब से उनको हटाया जा रहा है। रेड जोन जिसमें पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम हाउस शामिल हैं, वहां पर एक कारकुनान है जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कारकुनान जो कि खासे पुरजोश नजर आते हैं। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है यहाँ पर और मजीद नफरी को भी बताया जा रहा है कि तलब कर लिया गया है। ये कारकुनान जिनका ये कहना है कि वो रेड जोन में दाखिल होंगे और वहां पर ये धरना दिया जाएगा। ये कारकुनान नौजवान भी शामिल हैं और बताया जा रहा है खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं और बढ़ते हुए ये नारे लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। जबकि पुलिस ने वहां पर जो रुकावटें लगाई हुई थी, बल्कि हुकूमत की जानिब से रुकावटें लगाई हुई थी, उनको हटा दिया गया है और तमाम तर रुकावटों को हटाते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। मनाजिर बराह रास्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। रेड जोन जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस और दीगर अहम इमारतें शामिल हैं, वहां पर ये कारकुनान दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक दफा फिर बताएं, पुलिस की भारी नफरी जो कि आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, वहां पर मौजूद है। एफसी के एहलकार भी मौजूद हैं और मजीद पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साबिर शौक के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल लेंगे। साबिर बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रेड जोन की जानिब बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कल अनाउंस किया था इमरान खान साहब ने कि कल उनका जो स्टेज है, जिन चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए, जिनके जरिए मुल्क और मुआशरे तरक्की करते हैं, उनमें सबसे पहले तालीम। और पाकिस्तान का आलम यह है कि बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल से बाहर, हमारा हाल नाइजीरिया से भी बदतर है, अफ्रीका से, हमारा हाल इथोपिया से भी बदतर है, हमारा हाल इंडिया से बदतर है, फिलीपीन से बदतर है, कीनिया से बदतर है। हम 6 इन मुल्कों में सबसे नीचे हैं तालीम के एतबार से। सबसे ज्यादा तादाद में हमारे बच्चे तालीम और स्कूल से बाहर हैं। ये यूनेस्को 2014 की ताजा तरीन रिपोर्ट है। कैसे कहते हैं कि तरक्की हो रही है पाकिस्तान की, कैसे कहते हैं मुल्क को इस्तेकाम मिल रहा है? तरक्की होती है मुल्कों की तालीम के साथ, तरक्की होती है सेहत के साथ, तरक्की होती है सोशल सेक्टर में, तरक्की होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तरक्की होती है गुड गवर्नेंस में, तरक्की होती है रूल ऑफ लॉ में, तरक्की होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन में। तरक्की होने के लिए कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, हर चीज आपने तबाह कर दी है और कौम के सामने बैठकर झूठ बोलते हैं कि हम मुस्तहकम पाकिस्तान बना रहे हैं। पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान पिछले साल गिर गिर कर 97 नंबर पर था, 96 नंबर पर पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल पर, करप्शन पर। अब गिरकर 116 नंबर पर आ गया है तर्ज हुक्मरानी में। पिछले साल 105 नंबर पे था नीचे, अब गिरकर 119 नंबर पर आ गया है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, माशी इक्तिसादी माहौल पिछले साल 125वें नंबर तक गिर चुका था, अब नवाज शरीफ की हुकूमत में गिर के 138वें नंबर पर आ गया है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और यूनेस्को की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। किसी में जुर्रत है तो मेरी एक बात को रद्द करके दिखा दे। आप कौम के सामने झूठ बोलते हैं बैठकर टीवी पर,
آپ کو کنٹراڈکٹ کرنے والا، جواب دینے والا کوئی آدمی نہیں ہوتا. میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انقلاب کے لیے کیوں اٹھے ہیں. اگر انقلاب کے لیے نہ اٹھتے تو تم پاکستان کی ریاست کی کشتی کو دبا چکے ہو. اب سنیے، ہمارے پاس ایجنڈا جو ہے اس ملک کو بچانے کا اور 10 نکاتی غریبوں کو خوشحال بنانے کے ایجنڈے کو مالی وسائل فراہم کرنے کا، وہ کیا ہے؟ میں اب وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کے پاس خود اتنے وسائل ہیں کہ باہر سے قرضہ لیے بغیر ہم اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں. اور پھر کہوں گا، اگر کسی میں جرأت ہے تو پبلک پلیٹ فارم میں آ کے وزیر اعظم جن کے چند گھنٹے یہ چند دن رہ گئے، اگر وہ بچانا چاہتے خود ٹی وی پر آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کر کے ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ لاکھوں عوام اب انقلاب لائے بغیر واپس جانے والے نہیں ہیں. بولیے، جاؤ گے؟ اب یہ لاکھوں عوام پاکستان کی کشتی بچائے بغیر نہیں جانے والے، پاکستان کی کشتی کنارے لگائے بغیر نہیں جانے والے، کروڑوں غریبوں کے چہروں پر خوشیاں لائے بغیر نہیں جانے والے، حقیقی جمہوریت لائے بغیر نہیں جانے والے. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ہم اس ایجنڈے کو کہاں سے پورا کریں گے؟ سن لیجئے، انتظامیہ سے کہتا ہوں مری اور 12 کھو وغیرہ کے سارے راستے کھول دیں اور کسی اب ناجائز حکم کو نہ مانیں. ان کے خاتمے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تم گھر لیے جاؤ گے، راستے چھوڑ دو، کھول دو. اس لیے کہ آج رات ہمارے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن میں آج رات کے بعد صرف 24 گھنٹے باقی بچ جائیں گے. 24 گھنٹے. پھر سن لیں، آج رات کے بعد صرف 24 گھنٹے رہ جائیں گے. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ سب سے پہلا نقطہ، اس وقت حکومت عیاشیوں کے ساتھ چل رہی ہے. موٹی بات کر رہا ہوں، باریک ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. میرے پاس ایک ایک مد کے اخراجات کا پوری تفصیل ہے، ایک ایک مد کی. ہم پورا کا پورا جو بھی نیشنل گورنمنٹ آئے گی، میں تو ایجنڈا دے رہا ہوں. نظام حکومت چلانے والوں کی عیاشی ختم کر کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات 50% کم کر دیے جائیں. 50%. میں غیر حقیقی بات نہیں کر رہا کہ کہہ دوں 75%، 80%. نہیں، آپ تو رہے ہیں وزیر خزانہ. 50% کم کر کے پورا نظام وفاقی صوبائی حکومتوں کا چل سکتا ہے. صرف عیاشی ختم کر دیں گے. اس سے کتنی بچت ہوگی؟ سنتے آئیے. ٹوٹل بچت چاروں صوبائی اور وفاقی حکومت اور اسمبلیاں، پارلیمنٹ سب کو شامل ہے، 7 ارب 65 کروڑ روپے سالانہ بچت ہوگی. یہ پہلا ذریعہ جس سے وسائل جنریٹ کریں گے. میں آپ کو موٹی باتیں دے رہا ہوں، میرے پاس ایک ایک مد کی ایک ایک پائی کا ہوم ورک موجود ہے. سات ارب 65 کروڑ کی سالانہ بچت ہوگی. اس کے بعد دوسرا سورس، ایلیمینیشن آف کرپشن. پہلا سورس میں نے بتایا، سیونگز from reducing the expenditures of federal and provincial governments and assemblies.
دوسرا ایلیمینیشن آف کرپشن. اس وقت یہ بتایا گیا تھا، جو سابقہ نیب کے چیئرمین تھے ریٹائرڈ ایڈمرل فصیح بخاری صاحب نے تحقیق کر کے بتایا تھا کہ یومیہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے یومیہ. اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہیں، کم سے کم میں اس کو بھی محتاط ہونے کے لیے مزید آدھا کر دیتا ہوں. اگر 6 ارب یومیہ بجائے 12 ارب یومیہ کے 6 ارب یومیہ کرپشن تصور کر لی جائے، اور اسے آنے والی نیشنل گورنمنٹ، انقلابی گورنمنٹ، میں نہیں کہتا کہ 100% جلدی ختم ہو جائے گی، بہت جلد، پوری محنت کر کے 50% نیچے کر دے. اور یہ اس لیے ختم ہوگی کہ کوئی شخص جس کی جو کرپشن میں انوالو ہو، یا اس کے اندر کرپشن کرنے کی کیپیسٹی یا لالچ یا ہرس ہو، اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. محاسبہ سخت ہوگا. اور احتساب کے لیے جب آئے گا نیشنل گورنمنٹ، سب سے پہلے طاہر القادری اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پیش کرے گا احتساب کے لیے. اور ہم کرپشن کو 0 لیول آف ٹالرنس پہ لے جانا چاہیں گے، مگر 50% اگر کم کر لیں تو سال کا 1000 ارب روپے سالانہ بچت ہوتی ہے، قومی خزانے میں جاتا ہے. 1000 ارب روپے سالانہ. آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ میں آپ کو وسائل بتا رہا ہوں کہ بغیر باہر کا قرض لیے اپنے اندر سے کیسے جنریٹ کریں گے. نمبر 3، انہانسمنٹ آف ٹیکس کلیکشن. اس وقت جو ٹیکس ہے اس میں سالانہ 18 سے 20 کھرب روپے، اس کا ٹیکس لیکیج ہو رہا ہے سالانہ. 18 سے 20 کھرب لیکیج ہو رہا ہے. اگر نیشنل گورنمنٹ فار ریولوشنری ڈیموکریٹک ریفارمز، آنے والی انقلابی کونسل، قومی حکومت موجود ہے ہمارے پاس، ہم ٹیکس کا سارا نظام چینج کر دیں گے. ہر شخص خوشی سے ٹیکس کا فارم فل اپ کرے گا اور ادا کرے گا. ٹیکس میں حرام خوری نہیں ہوگی. اگر ہم 25% بھی ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، میں 50% بھی ابھی نہیں کہتا، گریجولی چلیں گے، گریجولی 25% بھی ٹیکس کی محصولی جو محصولات ہیں ان کی وصولی بڑھ جائے تو یہ سال کا 500 ارب روپے قومی خزانے میں اضافہ ہو جاتا ہے. 500 ارب روپے ہماری محصولات اور قومی خزانے میں انکم بڑھتی ہے. یہ تیسرا سورس تھا. اس کے بعد چوتھا سورس ریونیو جنریشن کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین کو معدنیات کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے. بلوچستان اور سندھ کے بارڈر ایریاز میں منرلز بے شمار ہیں. کرومائٹس ہیں، کاپر ہے، گولڈ سونا ہے، لائم سٹون ہے، ماربل ہے، جپسن ہے، پلاٹینم ہے، بے شمار معدنیات ہیں. وہ ساری کی ساری معدنیات جو بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر ہیں ان کی مالیت اگر وہ نکالی جائیں تو سالانہ 2 کھرب 54 ارب روپے کی وصولی ہوتی ہے. 2 کھرب اور 54 ارب روپے کی وصولی بڑھتی ہے. قومی خزانہ امیر ہوتا ہے. ہم دبئی بن سکتے ہیں، عرب امارات بن سکتے ہیں، ہم سنگاپور بن سکتے ہیں، ہم ہانگ کانگ بن سکتے ہیں، مگر اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے یہ کرپٹ لوگ.
لوٹ کر کھا گئے یہ کرپٹ لوگ. صرف ریکوڈک ریزرو جو ہیں بلوچستان میں، ریکوڈک، جہاں بے حساب سونے کے خزانے ہیں، اس ریکوڈک سے جو سونا نکلتا ہے، نکل سکتا ہے اگر ایمانداری سے نکالیں، جو نہیں نکالا جا رہا کمیشن کک بیکس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اگر نکالیں تو 31 ارب 25 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی ریکوڈک کے سونے کے ذریعے بڑھتی ہے. 31 ارب 25 کروڑ سالانہ. پھر اسی طرح بلوچستان میں سینڈک گولڈ ریزروز ہیں. سینڈک کے جو گولڈ ریزرو ہیں اس کو اگر نکالا جائے تو سالانہ اس سے وصولی 6 ارب 48 کروڑ روپے سالانہ وصول ہوتے ہیں. 6 ارب 48 کروڑ. اور یہ بلوچستان کے ذخائر میں سے بڑا معقول حصہ، تاکہ ہمارے بلوچ بھائی راضی ہوں، بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کے رہنے والوں کی خوشحالی پر خرچ کیا جائے اور پاکستان کی ترقی پر خرچ کیا جائے، ان کا بھی حق ہے. پھر اس کے بعد کوئلے کے ذخائر ہیں، کول ریزروز پاکستان میں، وہ اتنے زیادہ ہیں. پاکستان کوئلے کے ذخائر میں دنیا کا، پوری دنیا کا 5واں سب سے بڑا امیر ملک ہے، 5واں دنیا کا. مگر وہ ذخائر نکالے نہیں جاتے، سب کرپشن کی وجہ سے بربادی ہے. اگر وہ نکالے جائیں تو سالانہ ہر سال کی آمدنی 36 ارب 44 کروڑ روپے صرف کوئلے کے ذخائر سے ملتی ہے سالانہ. 36 ارب 44 کروڑ. پھر اس کے بعد تیل کے ذخائر ہیں، تیل کے. پاکستان منرل پروفائل آف پاکستان جیولوجیکل سروے اس کے مطابق اور یو ایس امریکن انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ان کی دی ہوئی تفصیلات کے مطابق یہ جو کروڈ آئل ہے اس کے ذخائر، اس میں 30 کروڑ بیرل 30 کروڑ بیرل اینولی نکل سکتے. یہ سالک صاحب اوپر آ جائیں. زندہ باد. ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ملک اقلیتوں کا بھی ہے، مسیحیوں کا ہے، سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کا برابر ملک ہے. ہم ہر ایک کو برابر تحفظ دیں گے. پھر قواریت کا خاتمہ ہوگا، نفرت کا خاتمہ ہوگا، طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہوگا. ہر کوئی عزت اور خوشحالی کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. 7 من پھول لے کر آئے ہیں. ہم اس کے بدلے میں اپنے مسیح بھائیوں کو 70 ٹن پھول دیں گے. تو صرف کوئی آئل تیل کے ذخائر سے پاکستان کو 2 کھرب 56 ارب روپے کی سالانہ آمدنی اضافہ ہو سکتا ہے. تیل کے ذخائر سے 2 کھرب 56 ارب روپے سالانہ یہ قومی خزانے میں بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد گوادر پورٹ ہے جو آج تک نہیں بن سکی. جو حکومت آتی ہے فراڈ چلتا ہے. گوادر دبئی بن سکتا ہے، گوادر ہانگ کانگ بن سکتا ہے، گوادر سنگاپور بن سکتا ہے، مگر کون بنائے؟ کون بنائے؟ انقلابیوں کی حکومت آئے گی تو بنے گا. لٹیرے جائیں گے تو وہ گوادر بنے گا دبئی. حرام خور جائیں گے تو گوادر سنگاپور بنے گا. ہم پورا ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا.
اس گوادر پورٹ سے ہم سالانہ کان کھول کے سن لیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر، اگر وہ آباد ہو جائے تو 20 کھرب روپے سالانہ اس میں سے آمدنی آ سکتی ہے، 20 کھرب روپے۔ مگر اس سارے ذرائع اور وسائل کو پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گو نواز کو اس کے بعد انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، بین الاقوامی طور پر بڑے بڑے ملک ہیں جو پاکستان کو قرضہ نہیں گرانٹ دیتے ہیں، گرانٹ مدد کرتے ہیں۔ وہ جو ڈونر کنٹریز اور ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو سنیے جو پیسہ دیتے ہیں بطور گرانٹ، وہ دیتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ دیتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، وہ دیتے ہیں ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے، وہ دیتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ دیتے ہیں ویمن ویلفیئر کے لیے، عورتوں کی ویلفیئر کے لیے، وہ عورتوں کے لیے دیتے ہیں۔ اٹھا لو بیٹے، جو اس ملک میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، جا کے دیکھو دیہاتوں میں عورتوں کا کیا حال ہے۔ ہم عورتوں کو مردوں کی طرح برابر کی عزت اور تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ Women are equal citizens like men. We will eliminate all discriminatory laws against women. We will provide them every kind of protection in their social life, political life, economic life. There would be no domestic violence for any women. This is what we want, to uplift the status of women in our country. انفراسٹرکچر کے لیے دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ، ہاؤسنگ کے لیے دیتے ہیں، یوتھ کے لیے دیتے ہیں، جوانوں کے لیے۔ جوانوں کو کیا مل رہا ہے؟ ہم جوانوں کو کلب بنا کے دیں گے، کھیل دیں گے، ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز دیں گے، روزگار دیں گے، آئی ٹی کے لیے ان کے لیے ہم ویلیز بنائیں گے۔ اگر انڈیا بنا سکتا ہے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نوجوانوں کے لیے ہم اس شہر میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم تقدیر بدلیں گے نوجوانوں کی۔ ہمارے نوجوان انقلاب کے بعد کرپٹ امبیسڈرز کو نکالیں گے اور ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ، پی ایچ ڈی نوجوانوں کو امبیسڈر لگا دیا جائے گا، نوجوانوں کو پولیس آفیسر لگایا جائے گا، نوجوان اس ملک کو سنبھالیں گے۔ یہ میرے ملک کا مقدر ہے، ان کی زندگی کو تاریخ بنا دیا گیا ہے۔ جوانوں اٹھو، اپنے چہرے پہ تمتماہٹ لانے کے لیے اس انقلاب کو بپا کر دو۔ یہ باہر کی ایجنسیز وہ تقریباً 17 ارب روپے سالانہ ان مقاصد کے لیے گرانٹ دیتے ہیں، مگر وہ گرانٹس کھا لی جاتی ہیں، حرام خوری کی نظر جاتی۔ یہ 6 سورسز ہوئے۔ 7واں زکوٰۃ۔ اندازہ کریں زکوٰۃ میں بھی کرپشن، یہ خدا سے بھی کرپشن کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ کے حق میں بھی کرپشن، اللہ کے حق میں بھی۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جو اس کے غریب بندوں کی ضرورت ہے، غریب بندوں کے لیے۔ اگر 10% پاکستانی زکوٰۃ دے، 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ، اور اوسط سالانہ آمدنی 5 لاکھ روپے رکھ لی جائے، صرف 5 لاکھ والے، حالانکہ زیادہ آمدنی والے لوگ ہیں، اور 10% لوگ زکوٰۃ دے تو یہ 200 ارب سے زائد سالانہ کی وصولی ہوتی ہے۔ غریبوں کے مقدر کو بدلنے کے لیے یہ بھی استعمال ہوگی۔ الغرض
پھر لوٹی ہوئی دولت، 8واں پوائنٹ، یہ بات طے شدہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں صرف حکمران خاندانوں اور لیڈروں کے 200 ارب روپے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، 200 ارب ڈالر۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے، میں ایسی جھوٹی باتیں نہیں کرتا، کتنے لائے جا سکیں گے کتنے نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے اور بیرون ملک لے گئے ہیں، ان سے جہاں تک ممکن ہو سکا پائی پائی کی وصولی کی جائے گی، اور جیل میں سے اس وقت تک وہ نکلیں گے نہیں جب تک لوٹا ہوا پیسہ قوم کو واپس نہ کر دے۔ جنہوں نے بینکوں کے قرضے لیے اور واپس نہیں کیے یا معاف کروا دیے، ہم کسی رائٹ آف کو نہیں مانتے، ختم۔ غریب کو بینک قرضہ نہیں دیتا، غریب کو، اور حکمران اربوں روپے کے قرضے لیتے ہیں، یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ جس نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہوگی وہ کرپٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آپ کو بینک لاکھوں روپے کا قرضہ کیوں نہیں دیتا؟ دیتا ہے، بولیے۔ حکمران اربوں روپے کے قرضے لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، گرینڈ کرپشن ہے۔ پھر قرضے لیتے ہیں، پھر ڈیفالٹر ہوتے ہیں، پھر قرضے معاف کروا لیتے ہیں۔ غریب کا 50,000 روپے کا بھی قرضہ کوئی بینک معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے ارب ڈاکٹر طاہر القادری کا خطابہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو تازہ ترین روپے کے قرضے لیے اور معاف کروا دیے، سارے معاف کیے گئے قرضے ان کے خون کے قطروں میں سے بھی نچوڑ کے لے لیے جائیں گے۔ جنہوں نے قرضے معاف کروا لیے واپس لیے جائیں گے، جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں ٹیکس نہیں دیے گنتی کر کے سارے سالوں کے ٹیکس لیے جائیں گے۔ ان کے خون بھی اس قوم کے غریبوں کے پیسے سے بنے، ان کے چہروں کی سرخی بھی غریبوں کے پیسے سے، لالی ان کی گالوں پر آئی ہے، ان کی گردنیں بھی غریبوں کے پیسے سے سریا کے ذریعے اکڑی ہیں، ان کا ایک ایک لقمہ غریبوں کے پیسے سے بنا ہے۔ وہ سارے پیسے قانون کے ذریعے، احتساب کے ذریعے واپس لیے جائیں گے۔ بند کرو، سارے پیسے واپس لیے جائیں گے، چونکہ اب جمہور کا دور آنے والا ہے۔ علامہ اقبال کا نظام نافذ ہوگا۔ کون سا؟ بولیے، آپ مجھ سے پوچھے کون سا نظام علامہ اقبال کا؟ پوچھا آپ نے کون سا نظام علامہ اقبال کا؟ وہ یہ نظام نافذ ہوگا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اور کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ علامہ اقبال کا نظام، میرا نہیں، علامہ اقبال کا۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے، جو نقش کہن تم کو نظر آئے، جو نقش کہن تم کو نظر آئے دو۔ اور علامہ اقبال کے نظام کا آخری آرٹیکل علامہ اقبال کا نظام، وہ کہتے ہیں جس کھیت سر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔
اب علامہ اقبال کا نظام آئے گا، اب قائد اعظم کا نظام آئے گا، اب قرآن کا نظام آئے گا، اب سنت مصطفیٰ کا نظام آئے گا، اب خلافت راشدہ کا نظام آئے گا، اب آئین پاکستان کا نظام آئے گا، اب قائد اعظم کا نظام آئے گا، اب غریبوں کا نظام آئے گا۔ گو نواز گو، 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 گو نواز گو۔ مکیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز، مکیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز، مکیا تیرا شو نواز۔ یہ جو میں نے ابھی تو 8 سورسز بیان کی ہیں، 8 وسائل اور ذرائع، اور میں نے جو ریسرچ کی ہے 2 سال میں وہ 50 ذرائع ہیں۔ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا تو رات ہو جائے گی۔ میرا خلاصہ یہ ہے، صرف ان 8 ذرائع سے سینے پر ہاتھ رکھ لیں، آپ کو مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں کہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی زمین کو اللہ نے، زمین پاکستان کو اللہ نے بڑا خوشحال اور امیر بنایا ہے۔ پاکستانی قوم کو اللہ نے، پاکستانی قوم کو اللہ نے بڑا ٹیلنٹڈ بنایا ہے۔ کہتے ہیں بد امنی کا عالم، ان سے چور ڈاکو تھامے نہیں جاتے، کیسے چور ڈاکو سنبھالے، یہ تو خود چور اور ڈاکو ہیں۔ اوپر یہ غلام مصطفیٰ کھڑ کھڑے ہیں، یہ گورنر پنجاب تھے، یہ جوان تھا وہ شخص اس وقت، پورے پنجاب سے چوریاں ڈاکے اس شخص نے ختم کر دیے تھے، چوروں ڈاکوؤں کو لٹکا دیتا تھا یہ جوان، نتھ پا دیتی سی نتھ۔ اسی بھی ہر ڈاکو نو نتھ ڈا پا دیواں گے، ہر چور نو نتھ پا دیواں گے، ہر لٹیرے نو نتھ پا دیواں گے، ہر حرام خور نو نتھ پا دیواں گے۔ جنہاں نے لٹ مچائی ہے، لٹ مچا دیتی ہے، انہاں کول پیسہ وصول کران گے، ان غریباں دے چہرے تے خوشیاں لاواں گے، انہاں دی اکھاں وچ روشنی لاواں گے، غریباں دے گھراں وچ دیے جلاواں گے، انہاں دے بچیاں نو مستقبل دیواں گے۔ پاکستان جیسا عظیم ملک کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ پاکستان کے ڈاکٹروں جیسا دنیا کے کسی ملک میں ڈاکٹر نہیں، پاکستان کے انجینئر جیسا کوئی انجینئر نہیں، پاکستان کے سائنٹسٹ جیسا کہیں سائنٹسٹ نہیں۔ پاکستان کو اللہ نے جو ذہانت دی ہے، جو پوٹینشل دیا ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ دنیا امریکہ سے بھی بڑھ کر ہے، مگر کیوں برباد ہو گیا؟ گلو کریسی نے برباد کر دیا۔ اسی سارے گلواں نو بھی نتھ پا دیواں گے، سانو نتھ پانا آندا ہے۔ سب گلو بٹوں کو نتھ ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو 8 سورسز بیان کیے، آؤٹ آف 50 اس طرح گنتا چلا جاؤں تو میں نے جو اکنامک ریسرچ کی ہے کہ پاکستان امیر کیسے بن سکتا ہے، پاکستان اب بھی امیر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ حکمران امیر، عوام غریب۔ ساری دولت اس ملک کی حکمران لوٹ کر کھا گئے۔ یہ 8 ذرائع سے پاکستان کے خزانے میں داخلی طور پر، اس میں کوئی 1 روپیہ بھی، آگے ذرا ہٹ جائیں، یہ میری بہنیں آئی ہیں خواتین کو فرنٹ لائن پہ دیں، میں فرنٹ پر لانا چاہتا ہوں خواتین کو، آگے بیٹھی ہٹ جائیں، خواتین اور یوتھ جوان فرنٹ لائن پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بیک ورڈ ذہن کا آدمی نہیں ہوں، یاد رکھ لیں،
مجھ سے بڑا لینن کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اسٹالن کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کارل مارکس کوئی نہیں ہے۔ میرا عربی لباس مت دیکھو، یہ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے پہنتا ہوں، مگر جب انشاءاللہ اس ملک کی قومی حکومت آئے گی، یہاں سارا نظام اس طرح بدلے گا کہ غریب کا راج ہوگا، ڈاکہ نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، لوٹ مار نہیں ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا بھوک سے، بکری کا بچہ بھوک سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شاید قیامت کے دن مواخذہ میرا ہوگا۔ حکمرانوں کی ذمہ داری خلافت راشدہ کے نظام میں اور مصطفیٰ کے نظام میں اور اسلام کے نظام میں، اور یہی آئین پاکستان کا نظام، یہ ہے کہ ایک جانور، بکری کا بچہ اور ایک پرندہ بھی بھوکا نہ مرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عبادت گزار، نفل پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، اس نے اپنی بلی کو، اس کی بلی نے اس کا دودھ پی لیا ہوگا، کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، باندھ دیا اور بلی کی خوراک بند کر دی، بھوکا مارا۔ کئی دن بلی بھوکی رہی اور مر گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ، فرمایا جب وہ مر کے اللہ کے حضور پیش ہوا، اس کی عمر بھر کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیں، ایک بلی کو بھوکا مارنے کے سبب اس کو دوزخ میں اٹھا پھینکا۔ بلی کو بھوکا مارا، دوزخ میں گیا، اور تم یہاں کروڑوں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہو۔ ہم ایسا نظام اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں، اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک اور شخص تھا، ایک اور شخص، ایک عورت، اس کے پاس وہ کہیں سے وہ شخص گزرا، ایک شخص مرد تھا، مرد، پہلے وہ حدیث میں عورت تھی، عبادت گزار، جس نے بلی کو بھوکا مارا تو جہنم میں گئی، عبادتیں رد ہو گئیں۔ دوسری حدیث میں ایک مرد تھا، وہ گزرا، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، کتا، اس نے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا، کتے کی زندگی بچ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ایک مرنے والے پیاسے کتے کی زندگی بچا کر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ میں ایسے نظام اسلام کا قائل ہوں، میں اس قوم کو ایسا نظام، ایسا اسلام دینا چاہتا ہوں جو تاجدار کائنات نے عطا کیا تھا، جس میں آقا نے فرمایا ہر مہاجر اور ہر انصاری مل کر اپنے ذرائع کو برابر تقسیم کر لے، کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اب میں نے جو 8 ذرائع بتایا آپ کو، 8، ان 8 ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی جو پاکستان کی بڑھ جائے گی، داخلی ہمارے وہ اپنے لوکل ریسورسز، ایک پیسہ بھی باہر سے لیے بغیر، یہ 4000 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں۔ سن لیجئے، 4000 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں، اور میں نے 10 نکاتی ایجنڈا جو غریبوں کو اور عوام کی خوشحالی کا دیا ہے اور ڈیولوشن پاور کا، وہ سارے کے سارے ایجنڈے کی تکمیل 4000 ارب روپے سالانہ کے اندر مکمل ہو جاتی۔ 1 روپیہ باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے آپ جواب دیں، یہ وسائل جو میں نے آپ کو بتائے، یہ میں نے بین الاقوامی ریسرچ اور ان کے پبلشڈ سرویز کی روشنی میں بتائے، جنہیں کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔
یہ حکمرانوں کے پاس بھی یہ موجود ہیں سارے ذخائر، سارے وسائل، مگر یہ سب کچھ اس ملک کے کروڑوں غریبوں کا مقدر بدلنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں مقدر بدل رہے ہیں، ان کے اپنے، ان کی نسلوں کے، ان کے خاندانوں کے، 100 سال تک ان کے خاندان پل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر، بادشاہت کو چھوڑ کر کسی جمہوریت کے اندر مجھے ایک ملک بتا دیں، ایک ملک جس ملک میں 22 یا 24 کے قریب وزیر اور MNA MPA ایک ہی خاندان کے ہوں، ایک ہی خاندان کے، ایک ملک بتا دیں۔ یہ شان صرف پاکستان کو حاصل ہے، سارا ملک ہاتھ میں علاوہ اس کے کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیوں ہے؟ یہ ڈیناسٹی ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہت ہے، اس کا نام بدل دو۔ اب یہ ڈیناسٹی نہیں رہے گی، اقتدار اب عوام کو منتقل کرنا ہوگا، عوام کو خوشحال بنانا ہوگا، اس قوم کے وسائل عوام پر خرچ ہونا ہوں گے، اس قوم کے آئے گی، مگر اس ترقی کے لیے ساتھ اضافی طور پہ یہ بھی ضرورت ہے کہ حکمرانوں کا اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ختم کیا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، یہاں کے حکمران وہی وفاق کے حکمران، وہی پنجاب کے دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے، وہ ان کو الیکشن جتواتے، یہ 5 سال ان کو تحفظ دیتے۔ یہ تو اللہ آباد رکھے پاک فوج کو، اور اللہ پاک سلامت رکھے پاک فوج کو، اور اللہ پاک طاقتور ٹریپنگ کرے پاک فوج کو، زندہ باد کہیں پاک فوج، کہیں پاک فوج، افواج پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج۔ میں نے کیوں نعرہ لگوایا؟ میں کسی مارشل لا کے حق میں نہیں ہوں، میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، I would be the first person to oppose any imposition of martial law. I am a Democrat. I want enforcement of true participatory democracy. I want democracy, I want democracy, I want democracy. پاک فوج کو زندہ باد اس لیے کیا کہ انہوں نے ضرب عزم جو نواز شریف صاحب کبھی شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، کئی مہینے ان کو دیے مذاکرات کے نام پر، وہ مذاکرات چلتی رہی، وہ مذاکرات نہ تھے، وہ مذاکرات تھی، یعنی قوم کے ساتھ مذاق تھا، اور رات میں ان کو ری آرگنائز ہونے کا موقع دے رہے تھے، ری گروپنگ کا موقع دے رہے تھے، فنڈنگ کا موقع دے رہے تھے، ری کنسولیڈیٹ کر رہے تھے۔ پاک فوج نے دیکھا کہ ملک کی سالمیت گئی اور دہشت گرد پھر مضبوط ہوں گے، دہشت گرد پھر مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا، پاک فوج نے خود جرات کی اور آغاز کر دیا ضرب عزم آپریشن کا، جس نے پاکستان کو بچا لیا۔ اور نواز شریف صاحب نے تو مجبور ہو کر 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی کے فلور پہ آ کے بڑے برے بوجھل دل کے ساتھ ہاں کر دی، ہاں۔ پاک فوج نے دہشت گردی سے بچا لیا۔ اور سن لیں، وہ تھی اور قسم کی دہشت گردی، اور ملک کے اندر ایک سیاسی اور معاشی دہشت گردی ہے۔ جب کروڑوں لوگوں کو کھانا نہ ملے، یہ دہشت گردی ہے، بدترین معاشی دہشت گردی۔ جن کروڑوں کو پینے کا ستھرا پانی نہ ملے، یہ معاشی دہشت گردی ہے۔ جن بے گھر لوگوں کو گھر نہ ملے، یہ معاشی دہشت گردی ہے۔
جن لاکھوں ملینز جوانوں کو روزگار نہ ملے، بیٹے تھوڑا پرے، یہ معاشی دہشت گردی ہے. جن کو خوشحال زندگی نہ ملے، یہ معاشی دہشت گردی ہے. جب لوگ خودکشیاں کرنے لگیں، یہ معاشی دہشت گردی ہے. جو لوگ گردے بیچ کر گھر کا چولہا چلانے لگیں، یہ معاشی دہشت گردی ہے. جب لوگ مردے اٹھا کر کاٹ کے کھانا پکانے لگیں، یہ معاشی دہشت گردی ہے. جب لوگ بیٹیوں کی عزت بیچ کر گھر چلانے لگیں، یہ معاشی دہشت گردی ہے. پاک فوج نے وہ دہشت گردی ختم کی اور ہم انقلاب کے ذریعے معاشی دہشت گردی کو ختم کریں گے اور سیاسی دہشت گردی کو ختم کریں گے اور سماجی دہشت گردی کو ختم کریں گے. اور جو خواتین کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اسے ختم کریں گے. جو مائنورٹیز اور غیر مسلموں کے خلاف دہشت گردی اسے ختم کر دیں گے. فرقہ واریت کی صورت میں دہشت گردی کو ختم کریں گے اور تمام معاشرے کے طبقات کو یکساں خوشحالی اور ترقی کے مواقع انشاءاللہ انقلاب کی صورت میں آئیں گے. کل میں نے انقلاب کے پوائنٹس دیے تھے، آج ثابت کر دیا کہ انقلاب ممکن ہے اور اپنے وسائل سے ملک چلانا ممکن ہے. اپنے وسائل سے کروڑوں غریبوں کو خوشحال بنانا ممکن ہے. اپنے وسائل سے پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ممکن ہے، مگر اس کا راستہ صرف اور صرف سبز انقلاب ہے. گفتگو ختم کرنے سے پہلے آخری پیغام سن لیں. انقلاب آئے گا اور ادھر ہمارے قیام کے دوران آئے گا. انقلاب کے بغیر لاکھوں لوگ ملینز واپس بولیے جاؤ گے؟ اگر آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر اجازت دیتا ہوں. انقلاب کے بغیر کسی نے جانا ہو کھلی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا یہ بجھا دو، اندھیرا کر دو، اور فرمایا مشکل وقت آنے والا ہے، مشکل گھڑی آنے والی ہے. جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، میں نے اندھیرا اس لیے کیا کہ وہ چلا جائے اور میں دیکھ بھی نہ سکوں اندھیرے میں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر جو بھی چھوڑ کے چلا جائے میں قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور شکایت بھی نہیں کروں گا. چلے جاؤ، بار بار کہا. پھر جب چراغ جلے تو ایک شخص بھی نہیں گیا تھا. پوچھا کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا حسین آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے. لوگوں اب تو کوئی حسین نہیں ہے کائنات میں، اب تو کوئی حسین نہیں ہے. اب تو حسین کے نالین جوڑوں کی خاک کے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت اسلامی کے تحت اب تو حسین کی گلیوں کی دھول کے برابر بھی کوئی نہیں. ہم تو ادنا غلام ہیں امام حسین کے، ادنا غلام ہیں زین العابدین کے، ادنا غلام ہے سیدہ زینب کے، ادنا غلام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے، ادنا غلام ہے امام حسن مجتبی کے، ادنا غلام ہے مولا علی شیر خدا کے، ادنا غلام ہے سیدنا عثمان غنی کے، ادنا غلام ہے سیدنا عمر فاروق کے، اور ادنا غلام ہے تاجدار کائنات کے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. میں انہی کی سنت پر، سنت حسینی پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، کھلے دل سے. جو انقلاب کے بغیر جانا چاہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اجازت ہے چلا جائے. ہاتھ نیچے کرو، نیچے کرو. میرا سوال سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں. انقلاب کے بغیر جو جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے، اجازت ہے. جو انقلاب کے بغیر جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر دے، اجازت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ایک جملہ شکوے کا بھی نہیں بولوں گا، شکوا کا ایک جملہ بھی نہیں بولوں گا. اس کی مرضی ہے. دس از فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ول. دس از ڈیموکریسی، دس از لبرٹی. وی ہیو نو کوشن
We don't believe in compulsion. We don't believe in any kind of violence. I don't want to impose my opinion on any person, any single soul present here. Any person who wants to go back, he is allowed to go. جو جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ بتاؤ ہاتھ کھڑے کر کے کیوں نہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے مذاکرات ہوں گے. چھوڑ یار ان کی باتیں. 5000 لوگ ہیں, ان کو آنکھوں کا آپریشن کروانا چاہیے یا دماغ کا علاج کروانا چاہیے, یا آنکھوں کا آپریشن یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج. اس کا ٹریٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے, میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ سچ بولے. میرا کہنا یہ تھا. باتیں ہو رہی ہیں کہ براہ راست مذاکرات ہوں گے. سن لیں, میرے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا. جس نے مذاکرات کرنے ہیں ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ کرے. میں کون ہوں فیصلہ دینے والا؟ میں لاکھوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتا. میرے پاس جبر نہیں. یہ کہتے ہیں وی وانٹ چینج اینڈ وی وانٹ ریولیوشن. لہذا فیصلہ ہوا. آپ اب مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, واپس نہیں جانا چاہتے؟ یہ میرا فیصلہ ہے یا آپ کا؟ نو کوشچن, نو کمپلشن, no violence, no imposition of my opinion. You are absolutely free. اوپر آ جاؤ, ان کو اوپر چڑھا دیں. مبشر لقمان صاحب کو اوپر چڑھا دیں. سنیے, آپ کو کہتا ہوں ڈیڈ لائن اب غور سے سن لیں. میں ختم کرنے والا ہوں گفتگو آج کی. آپ سے کہتا ہوں ڈیڈ لائن آج رات نصف شب کے وقت 24 گھنٹے ختم ہو جائیں گے. صرف 24 گھنٹے رہ جائیں گے. میری بات سن لیں. جو شخص کھرا سچ بولتا ہے لوگ اس سے اس طرح پیار کرتے ہیں. جو کھرا سچ. میں تمام میڈیا چینلز کو مبارکباد دیتا ہوں. ایکسپریس ARY کو, ایکسپریس چینل کو, دنیا چینل کو, سما چینل کو, نام بولتے جائیے, آگے بولتے جائیے. سما چینل کو, ARY کا تو نام ہو گیا, یہ خود ARY کھڑا ہوا ہے. یہ اب تک چینل کو بتاتے ہیں ساروں کے نام. آج چینل کو, ڈاؤن چینل کو, کیپٹل چینل کو, TV 42, City 42 کو, جاگ چینل کو, نیوز 1 چینل کو, خیبر چینل کو, سندھی چینلز کو, بلوچی چینلز کو, پختون چینلز کو, چینل 5 کو, اور بولتے ہیں کچھ باقی نام کوئی رہ نہ جائے. اتنے اچھے چینل ہیں. کیپٹل 7 چینل کو,
روز چینل دیکھیے, جتنے چینل ہیں, سوشل میڈیا کو, اخبارات کو, سب کو کروڑوں بار مبارکباد دیتا ہوں, کروڑوں بار. انہوں نے یہ حق پوری دنیا کو دکھایا ہے, اس انقلاب کی حقیقت پوری دنیا پہ آشکار کی ہے, اور دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام سوائے انقلاب کے اور کچھ نہیں چاہتے. سنیے, انقلاب سے کم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کریں گے؟ کوئی مڈ ٹرم الیکشنز نہیں چاہتے, جواب دو. نو مڈ ٹرم الیکشنز, صرف چینج آف دا سسٹم, انقلاب, ریولوشن. جی کیا؟ ایک اور بندہ پکڑا کس کال کے ساتھ, الو بٹ پکڑا. ہاں, ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے, انہوں نے میڈیا کو بھی مبارکباد پہ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, دور بیٹھے ہیں, ہنگامہ ہے. اگر کل کی طرح کوئی گلو بٹ پکڑا گیا ہے, اگر تو مارنا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی آدمی مسلح پکڑا گیا ہے, اس کو مارنا نہیں ہے. آرام سے سٹیج پر انتظامیہ کے پاس لے آئیں. خبردار کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے, میرا حکم ہے. ہم نے پرامن رہنا ہے, دشمنوں کے لیے بھی پرامن, بدمعاشوں کے لیے بھی پرامن. ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پر. اب بولیے, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. انقلاب سے کم کسی بات پہ سمجھوتا کرو گے؟ مڈ ٹرم الیکشن پہ سمجھوتا کرو گے؟ کچھ چند حلقے کھولنے پر سمجھوتا کرو گے؟ صرف الیکشن کمیشن نیا فخر بھائی بنانے پر سمجھوتا کرو گے؟ انقلاب سے کم کسی شے پہ سمجھوتا کرو گے؟ اونچا بولو اور اونچا بولو. انشاءاللہ انقلاب کا وقت قریب ہے. اس رات کو ڈیڈ لائن 24 گھنٹے کی رہ جائے گی. حکمرانوں, میرے مطالبات, عوام کے مطالبات, پوری قوم کے مطالبات وہی ہیں جو کل پیش کر دیے تھے. ان میں سے ایک مطالبہ بھی کم نہ کیا ہے, نہ کر سکتے ہیں, نہ ہوگا. حکمرانوں کو جانا ہوگا, مستعفی ہونا ہوگا, انہیں اریسٹ ہونا ہوگا, اسمبلیوں کو جانا ہوگا, نئے نظام کو آنا ہوگا, غریبوں کا مقدر بدلنا ہوگا, اصلاحات ہوں گی, نیشنل گورنمنٹ آئے گی, انقلابی اصلاحات ہوں گی. اصلاحات کے بعد الیکشنز ہوں گے, ڈیولوشن آف پاور ہوگی, گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل ہوں گے, غریبوں کے قصبوں اور گاؤں تک حکومت پہنچے گی, سپریم کورٹ ڈویژن تک جائے گا اس کا بینچ, ہائی کورٹ ہر ضلع میں اس کا بینچ جائے گا, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تحصیل میں جائے گا, میجسٹریٹ یونین کونسل میں بیٹھے گا, اور اس سے نیچے انصاف کمیٹیاں ہوں گی. ہم عدل اور انصاف غریبوں کے دروازے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور غریبوں کے مقدمے کے لیے ریاست مفت بغیر فیس کے وکیل مہیا کرے گی. غریب کا مقدمے پر فیس نہیں لگے گی, ریاست دے گی, اور کالے کوٹ والے وکلاء کو ریاست پے کرے گی فیس. آپ کا کاروبار بھی نقصان نہیں اٹھائے گا. چونکہ میرے پروفیشن کی ابتدا بھی بطور وکیل سے ہوئی تھی. میں بیسیکلی لائر تھا, میں نے ڈسٹرکٹ کورس میں پریکٹس کی ہے, وہاں سے میں نے پروفیشن کا آغاز کیا ہے. پھر میں لیکچرر آف لا ہوا اور پروفیسر آف لا بنا. تو میرا پورا کیریئر قانون کا ہے. ایز اے لائر میں اس ملک کو اس لیے قانون کا راج دیکھنا چاہتا ہوں, رول آف لا دیکھنا چاہتا ہوں, ٹرو ڈیموکریسی دیکھنا چاہتا ہوں, انسٹیٹیوشنز کی اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتا ہوں, کورٹس کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں, نیب کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں,
بینکنگ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں, FBR کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں, FIA کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں, پولیس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے ادارے ان گلو بٹوں نے اپنے غلام اور نوکر بنا دیے ہیں. ہم انہیں ریاست کے تابع کریں گے اور سیاست سے آزاد کر دیں گے. ممنون حسین صاحب کا انہوں نے پوچھا, یہ شرارت کرتے ہیں, یہ کھرے سچ والے مبشر لقمان شرارت کرتے ہیں, ہاں انہیں بھی انشاءاللہ آزاد کر دیں گے. وہ شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن ہم ہر آفس کو اس کا صحیح عزت اور مقام دینا چاہتے ہیں. ہم آفیسز کو, اسٹیٹ آفیسز کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے. انشاءاللہ تعالی وقت بڑا قریب ہے, اب جمے رہنا ٹکے رہنا. نکالو, اب میں جمے رہنا ٹکے رہنا, ہاتھ سے پکڑو, جمے رہنا ٹکے رہنا. ہٹ جاؤ آگے, ہلنا نہیں ہے, بولیے, ہٹنا نہیں ہے, دبنا نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, کئی دنوں سے اللہ گواہ ہے, غسل نہیں کیا, میرے پاس غسل کا بندوبست نہیں, آپ کے اندر رہ رہا ہوں, آپ کے اندر رہ رہا ہوں. قطرہ قطرہ پانی آتا ہے, اس سے وضو کرتا ہوں. اگر آپ غسل نہیں کر رہے, میں آپ کے اندر رہ رہا ہوں, میں بھی کئی دنوں سے غسل نہیں کر سکا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اندر رہتا ہوں, آپ کے اندر جاگتا ہوں, آپ میرا پہرا دیتے ہیں, میں اللہ کے حضور رو کر آپ کا پہرا دیتا ہوں. ہم ملک پاکستان کا پہرا دیں گے, ہم انقلاب کا پہرا دیں گے, ہم 18 کروڑ غریبوں کا پہرا دیں گے, ہم قائد اعظم کے ملک پاکستان کا پہرا دیں گے. افواج پاکستان ہمارا پہرا دیتی ہیں, ہم پاک فوج کا پہرا دیں گے. ہم ایک ایک ماں بہن بیٹی کی عزت کا پہرا دیں گے, ہم جوانوں کا پہرا دیں گے, ہم غریبوں کمزوروں کا پہرا دیں گے. یہ سب کچھ ہوگا اگر انقلاب آئے گا. لوگوں, یہ وسائل, یہ اقتدار اور کاروبار کا گٹھ جوڑ, ان کا پنجا مروڑ کر گٹھ جوڑ کو توڑ دو. ریاست پاکستان کو ان سے آزاد کراؤ. 18 کروڑ غریبوں کا مقدر ان کرپٹ لوگوں سے آزاد کراؤ. میں اللہ کی مدد و نصرت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر یہ مجھے شہید کرنا چاہیں, آؤ, میرا سینہ حاضر ہے. جرأت و بہادری, 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 جرأت و بہادری. جیوے 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 جیوے. گلو بٹو, اگر تم نے گولی چلانی ہو, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ نہ چلانا, میرا سینہ حاضر ہے, مجھ پہ چلا لو. گلو بٹو, اگر گولی چلانی ہے تو قوم کے ان بیٹوں پہ نہ چلانا, یہ میری اولاد ہیں, میرا سینہ حاضر ہے, مجھ پہ چلا لو, مجھ پہ چلا لو. مگر یہ انقلاب تم روک نہیں سکتے. دیکھو دائیں بائیں, دیکھو سمندر. کبھی پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں قسم کھا کے بتاؤ, اتنا بڑا سمندر کسی نے دیکھا تھا؟ عوام پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ انقلاب کے بغیر نہیں جائیں گے. اب میری نصیحت ہے, یہاں کے رہنے والے راتوں کو گھومنے پھرنے گھر چلے جاتے ہیں, صبح تقریر کے وقت آ جاتے ہیں. اب کے بعد یہ نہ کریں. میں نے بتایا بغیر نہائے, بغیر غسل کے میں اگر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. آپ تو معلوم ہے
کچھ روٹی سالن بریانی کچھ تو کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھا رہے ہیں. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رب کائنات کی عزت کی قسم. مبشر صاحب آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, میری بہنیں بھی آ جائیں, ہٹ جو پڑے بہنیں آ جائیں, کھڑی ہو جائیں, پرے ہو جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, جب ماڈل ٹاؤن میں, جب ماڈل ٹاؤن, باقی لوگ ہٹ جاؤ بھائی, بھائی یہ کمزور جگہ ہے, ہٹ جاؤ سارے بیٹے, سب ہٹ جاؤ, سوائے بہنوں کی اور کوئی نہ رہے, پیچھے ہٹ جائیں. سنیں, جب ماڈل ٹاؤن کا محاصرہ ہو گیا تھا, 10 دن محاصرہ رہا, 10 دن قید رہی, پھر بھی لاکھوں کا سمندر آیا. اگر 10 دن کی قید نہ ہوتی تو بتاؤ عالم کیا ہوتا. اور سنو, جب محاصرہ ہو گیا, روٹی کھانا پینا ماڈل ٹاؤن میں بند ہو گیا. میں نے بیگم صاحبہ کو کہا, اللہ کی عزت کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میرا کھانا نہ بنایا جائے. میں نے اللہ کی عزت کی قسم کھانا, روٹی, سالن, گوشت, مرغا, بریانی, چاول سب کچھ بند کر دیا تھا. ایک سلائس پہ چلا, اور آج اس لمحے تک میں نے وہ کھانا جس کو پراپر کھانا کہتے ہیں, اس لمحے تک نہیں کھایا. صرف سلائس کھا لیتا ہوں 24 گھنٹے میں, نہیں کھایا. اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی, میرے بیٹے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھا رہی ہیں یا نہیں. اس لیے میں خود کھانا نہیں کھاتا. چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر سے آتے ہیں, میں نے منع کر دیا, خبردار کھانا, سالن, بریانی, پلاؤ, کوئی روٹی نہ آئے, سلائس آئیں. میں سلائس کے ساتھ 24 گھنٹے کا گزارا کرتا ہوں. آپ کے ساتھ جیوں گا, آپ کے ساتھ مروں گا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ کے ساتھ سوتا ہوں. اب اس لمحے کے بعد آپ آرام کرنے اپنے گھروں کو تشریف نہ لے جایا کریں, یہیں رہیں. انقلاب کی صبح تک رات ختم ہونے والی ہے, انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے, کرنیں پھوٹے گی, سویرا طلوع ہوگا, انقلاب کی روشنی سب طرف نور پھیلا دے گی. رات کو 24 گھنٹے بچ جائیں گے ڈیڈ لائن ختم ہونے میں. اس کے بعد اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ انقلاب آئے گا, انقلاب آئے گا. اب رہو گے ڈٹ کر, ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہیں کہ اسلام آباد پنڈی والے رات سونے کے لیے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ بھی یہاں زمین پر سو سکتے ہیں, باقی بھائی بہنیں آپ کے نہیں سوتے؟ بولیے, آپ بھی سو سکتے ہیں. سول سوسائٹی گھروں سے اور کھانا لائے. ان مہمانوں کو بریانی دو, پلاؤ دو, روٹی دو, سالن دو, میرے پاس مت لاؤ, مجھے یہ سلائس کافی ہے. جب تک انقلاب نہیں آتا اس وقت تک میں پراپر کھانا نہیں کھاؤں گا. کوئی کوک, کوئی سافٹ ڈرنک نہیں پیا, نہیں پیا, اللہ گواہ ہے. انقلاب آئے گا تو پراپر کھانے کو بحال کروں گا. آپ انقلاب کے لیے جئیں, انقلاب کے لیے مریں. مشکل وقت آنے والا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, اجازت ہے, کوئی پھر بھی پوچھتا ہوں, کوئی چھوڑ کے جانا چاہے, اجازت ہے, ایمانداری سے اجازت ہے, خوش دلی سے اجازت ہے. پھر بتاؤ, نہیں جاؤ گے, ادھر رہو گے؟ ڈیڈ لائن ختم ہونے کا انتظار کرو اور دیکھو, آپ نہ جائیں, حکمران جائیں. آپ نہ جائیں, کون جائے؟ حکمران جائیں. یہ تنزیلہ اور جو شہید ہے, تنزیلہ شہید کی بیٹی ہے جو اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی. اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بیٹا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو گولی لگی, شہید ہوئی, اور یہ پوچھتی تھی میری ماں کا قصور کیا ہے جو تم نے اس کو مار ڈالا. یہ وہ بیٹی کھڑی ہے. اللہ سلامت رکھے. بیٹا میں آپ کا باپ ہوں, آپ کی ماں ہوں. انصاف ملے گا آپ کی ماں کو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور انقلاب کی صبح کا انتظار کریں اور ڈٹے رہیں. ایسے ایسے جرأت دکھاؤ, ڈٹے رہیں.
استقامت کے ساتھ. مگر آخری پیغام پرامن رہنا. کیا؟ You have to be peaceful. You have to be peaceful. You have to remain peaceful. You have to be non-violent. No aggression. No violence at all. No act of extremism or terrorism. No act of violence. No act of aggression. Peace is our strength. Peace is our strength. Tranquility is our strength. Compassion is our strength. Brotherhood is our strength. Forgiveness is our strength. Steadfastness is our strength. Stability is our strength. Commitment is our strength. Sincerity is our strength. Love is our strength. And the whole love for every citizen of Pakistan is our strength. اللہ سلامت رکھے اور جلد انقلاب آپ کا مقدر بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.